تو عقل مند وہی ہے کہ جو پریشانیوں پر موت مانگنے کی بجائے اللہ سے دعا، مدد، صبر کے ساتھ اپنی زندگی کی پلاننگ کرے کہ اسے کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا نہیں کرنا. تو انشاءاللہ جب وہ کرنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا اور یہ سفر بھی خوشگوار ہو جائے گا. یعنی زندگی بھی خوشگوار ہوگی اور موت بھی انشاءاللہ خوشگوار ہوگی، کیونکہ موت ویسی ہی آئے گی جیسے انسان کی زندگی ہوگی، اور موت کے بعد ویسی ہی زندگی شروع ہوگی جیسے پہلے ہوگی. اگر دنیا کے غم لگے ہوئے ہیں تو وہ مرنے پہ ختم نہیں ہوں گے، وہ ساتھ جائیں گے، کیونکہ دل کی حالت موت پہ بدلتی نہیں ہے. ہاں صرف وہی عقل مند ہے جس کو یہ پکارا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ نفس مطمئنہ کون سا ہو سکتا ہے؟ وہی جس نے اپنے رب کو بھی راضی کیا ہو اور بندوں کے بھی حقوق ادا کیے، بندوں کے ساتھ بھی زیادتی نہ کی. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی زندگی کی پراپر پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سادہ بیماری سے متعلق بات اپنے سے متعلق ہے، جو میں کرنا چاہوں گی شیئر سب کے ساتھ. میں بہت عرصے سے بہت سویئر السریٹیو کولائٹس میں مبتلا. یہ آج کی بات نہیں، بہت پرانی بات ہے. اور ایون مجھے ڈاکٹر نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کو کنسیو کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ آپ جو ہے نا آپ بچیں گی نہ بچہ بچے گا. تو خیر الحمدللہ سارا وقت گزرا اسی بیماری کے ساتھ، اور میں اتنے ایسے بیمار رہی ہوں کہ مجھے خود نہیں معلوم. مطلب مجھے یہ نہیں یاد کہ میں کب ٹھیک تھی. تو سمجھ لیں میرا پورا وقت جو ہے وہ بیماری نہیں گزرا. لیکن الحمدللہ استاد صبر شاید اللہ نے دیا تھا، مجھے نہیں معلوم. اور اس وقت میں نے یہ سب پڑھا بھی نہیں تھا. لیکن بیچ میں کچھ اس طرح سے ہوا کہ مجھے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کو اپنی انٹسٹائن جو ہے وہ ریموو کرانی پڑے گی. اس وقت میری چھوٹی بیٹی جو تھی وہ 9 مہینے کی تھی. تو میں نے کہا اگر میں نے اس وقت یہ کرا دیا تو اس کو کون کرے گا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا راستہ کھولا کہ میں ویب پہ کچھ سرچ کر رہی تھی، اور وہاں پہ مجھے ایک سائٹ ملی کہ آپ جو ہے وہ اس ڈائٹ پہ چلیے تو یہ آپ کو فائدہ کرے گی، جو کہ بہت سخت ڈائٹ تھی. میرا خیال ہر انسان شاید بہت مشکل ہو کر انسان سب کر سکتا ہے. تو ساتھ میں نے وہ ڈائٹ کری. وہ ڈائٹ بھی بتا دیجیے، ایسا کیجیے وہ ڈائٹ بھی بتا دیجیے، کیا پتہ کسی اور کو فائدہ ہو. وہ ایکچولی ایس سی ڈی ڈائٹ کے نام سے ہے، ایس سی ڈی اسپیسیفک کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ. اور وہ انہی پیشنٹس کے لیے جن کو پیٹ کی تکلیف ہوتی ہے کوئی سی. تو استاد وہ ڈائٹ کرنے شروع کی اور میرے گھر والے بہت ناراض تھے کیونکہ میں نے ویٹ بہت لوز کر دیا تھا اس میں. لیکن استاد نے اتنی کہ وہ ڈائٹ میں نے اتنی لگن سے کی کہ 1 سال کے بعد میں نے بغیر کسی دوا کے رزلٹ کو دیکھا. اور الحمدللہ آج اس بات کو 10 سال ہو گئے ہیں اور میں اس ڈائٹ پہ آن اینڈ آف جاتی رہتی ہوں. لیکن یہ راستہ اللہ نے مجھے دکھایا تھا کسی انسان نے نہیں. اور اس بیماری کا وقت اس طرح سے گزرا کہ مجھے لگتا ہے میرے اندر اتنی کنٹرولنگ پاور آ گئی ہے کہ مجھے کوئی کچھ کہے کہ تم یہ نہیں کرو تو میں رک جاتی ہوں. مجھے اس سے کوئی بہت مشکل نہیں ہوتی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے صبر سکھانا تھا بالکل کہ تمہیں اس طرح سے چلنا ہے. تو کسی بھی چیز سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ راستہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا آلٹرنیٹ ہونا. بالکل جزاک اللہ خیرا. اس میں یعنی کہ بہت ہی ایک ہم سب کے لیے سیکھنے کی چیز ہے. جیسے کہ شروع میں نے عرض کیا تھا کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے. اور صبر کیا ہے؟ کنٹرول، خیالات پہ کنٹرول، زبان پہ کنٹرول، جذبات پہ کنٹرول، خواہشات پہ کنٹرول، کھانے پہ کنٹرول، بولنے پہ کنٹرول، غصے پہ کنٹرول. یہی تو سارا صبر ہے. اور بے صبری کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیں. وہ جو دعا ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرنا. کیونکہ انسان جب اپنے نفس کے حوالے ہو جاتا ہے تو ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائیوں کا حکم دیتا رہتا ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا شر کیا ہے کہ انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے کہ جب اس کی کوئی خاص خواہش ہے، ڈیزائر یا مرضی پوری نہیں ہوتی تو امید کا دامن چھوڑ دیتا ہے. کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جو ٹھیک نہ ہو سکتی ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل موجود نہ ہو،
کوئی پریشانی ایسی نہیں کہ جو جانے والی نہ ہو. ہر چیز کا حل دنیا میں موجود ہے، اللہ نے رکھا ہے. تو اس لیے موت نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم انی اسألک من فضلک العظیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعائیں پڑھنی چاہیے. اس سائنس کا ایک آرٹیکل دیکھ رہی تھی تو اس میں لکھا تھا کہ ایک بچہ جو ہے وہ 15 ایئرس سے لائف سپورٹ پر ہے. جب وہ 11 منتھس کا تھا تو وہ پانی میں گر گیا اور اس کو کھیلنے کے لیے ڈیڈ قرار دے دیا گیا تھا اور وہ 15 سال سے ہاسپٹل میں ہے. تو میں سوچتی تھی کہ اس کے والدین کا کتنا صبر ہے اور اس بچے کا خود کا کتنا صبر ہے کہ وہ اتنے عرصے سے بیڈ ریڈن ہے اور مطلب وہ ریئیکٹ بھی کرتا ہے. بچہ والدین آتے ہیں مسکراتا ہے، جاتے ہیں تو روتا ہے. سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی آزمائشیں انسانوں کے لیے رکھی ہیں اور ہمارے کو چھوٹی سی آزمائش آتی ہے تو ہم گھبراہ ہوتے ہیں. بالکل. اب آپ دیکھیے کہ دیکھنے والوں کو تو یہ لگتا ہوگا کہ شاید پتہ نہیں کیا ان کا جرم ہے یا کیا غلطی ہے یا وہ کتنے بیچارے ہیں، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ اس صبر پر ان کے لیے اجر کتنا ہے. تو اپنی تکلیف ہو یا کسی کی تکلیف ہو، وسوسوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، برا نہیں کسی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. مومن ہمیشہ اللہ پر توکل کرتا ہے کہ سارے خزانے اس کے پاس ہیں، بندوں کے پاس نہیں ہیں. موت اور زندگی کا مالک بھی وہی ہے، یحیی و یمیت. تو اگر اس نے زندگی دی تو کوئی مار سکتا ہی نہیں، اور کوئی بیماری بھی موت کا ذریعہ نہیں بن سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اس لیے انسان کو زندگی کو قیمتی سمجھ کر ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہر دولت سے بڑی دولت ہے، اور جو لمحہ بھی ملے آپ سمجھیں کہ بہت بڑا آپ کو مال کا ایک حصہ ملا، اور اسے بہترین جگہ پر انویسٹ کریں، اس سے بہترین پروفٹ حاصل کریں نیک عمل کر کے. وعلیکم السلام. کل سے کس نے کوشچن کیا تھا کہ خودکشی کا حرام ہے، تو لیکن عورت جو اپنی عزت اور ایمان بچانے کے لیے خودکشی کرے تو وہ جائز ہوگی؟ نہیں، جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. ضروری نہیں کہ خودکشی سے ہی انسان بچ سکے، اللہ بچاتا ہے اصل میں. آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ جو تھے وہ جب مصر کے پاس سے گزرے تو مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ کو اغوا کر لیا، اور انہوں نے اس کو کیا کیا تھا؟ خودکشی کی بات کی تھی کہ اللہ مجھے موت دے دے. نہیں، اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس ظالم سے بچا، اور جب وہ ہاتھ بڑھانے لگتا تو اس کا ہاتھ فریز ہو جاتا، تو اللہ نے بچا لیا. اللہ پر توکل اور بھروسہ اتنا ہونا چاہیے، اتنے یقین سے دعا ہونی چاہیے کہ اللہ سننے والا ہے اور وہ ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے، اور اللہ مجھے تو سیدھے راستے پر ہی رکھ. دیکھیے کتنا بھی بڑا طوفان ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی بارش ہوتی ہے بہت زیادہ، یا آندھیاں، طوفان، ٹورنیڈوز کتنی بھی طاقت کے ساتھ آئیں لیکن کتنی دیر رہتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس وقت انسان کیا کرتا ہے جب کوئی ایسی چیز آتی؟ اپنے آپ کو مزید کنٹرول کرتا ہے، چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے اور اس کے گزرنے کا انتظار کرتا ہے کہ گزر جائے. اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے طوفان لوگوں کی طرف سے بھی آتے رہتے ہیں، اور حالات کے اور مختلف پریشانیوں کے. بس اس وقت انسان کو سمٹ جانا چاہیے، اپنے رب کی طرف راغب ہو جانا چاہیے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور وہ بھی پھر وقت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. وعلیکم السلام. میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے جن سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. تو میرے سامنے بڑی کنفیوز ہوں کہ وہ کون سے عمل والے لوگ ہوں گے جو بغیر سوال جواب کے جنت میں جائیں گے. ان کا کیا ایسا عمل ہوگا یا کچھ بیماری میں ایسے ہوں گے، مطلب اس کو میں چاہتی ہوں. بیسیکلی یہ وہ لوگ ہوں گے جو شرک نہیں کریں گے اور شرکی اعمال سے بچیں گے، جن میں شرکیہ دم اور اسی طرح شگون نہیں لیں گے اور داغ نہیں لگوائیں گے، اور اپنے رب پر توکل کریں گے. توکل کا لفظ بھی آتا ہے. جی وعلیکم السلام.
ایک وہ دم ہے کہ جس کی اجازت ہے ہمیں، یعنی وہ کلمات پڑھ کے جھاڑنا جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار دیا ہے. مثلا آپ حضرت حسن اور حسین پر یہ کلمات پڑھ کے ان کو جھاڑتے تھے. اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. یا جبریل علیہ السلام جو تھے وہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جھاڑا تھا، جس میں آتا ہے کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک. بسم اللہ ارقیک، اللہ یبریک، اس طرح کے بھی الفاظ آتے ہیں. لیکن کچھ دم ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں شیطانوں سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ شرکی الفاظ ہوتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے بات کی کہ کسی بھی بچے کی اس میں ابنارمیلٹی ہو، اسپیشلی لڑکی ہو جن کا مطلب آگے جا کے پیریڈ وغیرہ سارا، تو ان کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کم کر دے. یا بالکل، اللہ ان کو صحت دے، ان کی آزمائش کم کر، ان پر رحم فرما، ان کا پردہ رکھ، اور ان کے حق میں جو بہتر ہے وہ فرما. بالکل مانگ سکتے ہیں، بالکل بالکل. جیسے وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، ان کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. تو اس نے کہا میں صبر کروں گی، بس آپ دعا کر دیں کہ اللہ میرا پردہ رکھے اور میں اس حال میں ننگی نہ ہوں. تو آپ نے یہ دعا ان کے لیے کر دی. تو ایسی دعا تو مسنون ہے کرنا. جی وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، ہم لوگ یہاں پر UAE میں رہتے ہیں تو صرف مسلم سے انٹریکٹ نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ کام میں بھی نان مسلم بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، تو ہم لوگ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں. اگر کوئی ہمارے ساتھ اپنا فیلنگ شیئر کرے، کوئی دکھ درد کرے، تو ان کے ساتھ اگر ہمدردی کرتے ہیں یا ان کی فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں تو اس کا بھی جو اجر ہے وہ ہمارے لیے ایسا ہی ہوگا جیسے ہم نے کسی مسلمان سے کیا، یا ایسا نہیں ہوگا؟ دیکھیے صدقہ جو ہے وہ تو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، کسی بھی دکھی، تکلیف اور پریشانی کی حالت میں ہو. بلکہ آپ دیکھیں اگر زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں ان میں سے ایک مصرف کیا ہے؟ تالیف القلوب. کہ ایسے لوگوں پر زکوٰۃ کا مال بھی لگ سکتا ہے جن سے مطلوب یہ ہو کہ ان کے دل نرم ہے اور اسلام کی طرف راغب ہے، اور اگر اس مشکل میں ان کی مدد کی گئی تو اسلام قبول کر لیں گے. اگر ایسا کچھ یقین ہو تو اس وقت بھی ان پر تو زکوٰۃ بھی لگتی ہے، ورنہ عام حالات میں صدقہ تو کیا ہی جا سکتا ہے. اگر یہ یقین امید ہو کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے اور کافی عرصے تک آپ کوشش کرتے رہیں، مگر پھر ایک وقت پہ آپ کو لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا، مگر اس وقت تک آپ نے جتنا بھی ان کے ساتھ ہیلپ وغیرہ کی ہے تو اس کا اجر پھر انشاءاللہ وہ تو اللہ کے پاس ہے نا، اجر اور نیت کے ساتھ ہے کہ آپ نے کس نیت سے کیا تھا. دیکھیے کوئی بھی عمل جو ہے اس کے پیچھے نیت کاؤنٹ کرتی ہے، کہ آپ نے کوئی نام کے لیے یا اپنی کسی پرسنل گین کے لیے یا اس کے بدلے کسی کام کے لیے آپ نے کیا یا اللہ کی خوشی کے لیے کیا، تو جو آپ کی نیت ہوگی اس کے مطابق اجر مل جائے گا. جی آپ فرمائیے. میرا سوال چائلڈ اڈاپشن کے بارے میں ہے کہ جو لوگ جن کے اپنے بچے نہیں ہو سکتے تو ان میں یہ بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے کہ چائلڈ اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام بہت کلیئر ہیں کہ باپ کا نام نہیں چینج ہونا چاہیے. لیکن جو جیسے UAE میں یا گلف نیشنل جو لوگ ہیں تو ان کو جیسے اگر باہر کنٹری میں لے کے جانا پڑتا ہے تو ان کے لیے یہ مست ہے کہ وہ اپنے فادر کا نام ان کے اس کو چینج کریں. تو کیا ایسے پیرنٹس کو صبر کرنا چاہیے ایسے کپلس کو، یا پھر ان کو یہ کام کر لینا چاہیے؟ دیکھیے کہ چائلڈ اڈاپشن میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک ہے صرف اپنی خواہش کے لیے کسی بچے کو اڈاپٹ کر لینا. بہت سے لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ اپنی کسی بہن کا، بھائی کا، کسی رشتہ دار کا بچہ لے لیتے ہیں. میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑا ظلم ہے کسی بھی بچے کو اس کے ماں باپ سے محروم کرنا. اور اس میں نے بہت زیادہ خرابیاں دیکھی، یعنی جتنے بھی کیسز دیکھے بگڑے ہوئے دیکھے. کوئی ایک کیس میں نے اس میں نہیں دیکھا میرے علم کی حد تک، کیونکہ میرے پاس مختلف لوگوں کے مسائل آتے رہتے ہیں کہ جس سے کوئی خیر نکلی ہو. کیونکہ مقصد کیا تھا؟ صرف ایک خواہش پوری کرنا کہ ہمیں ایک بچہ مل جائے، چاہے وہ ہمارا نام بھی ہو، کسی کا بھی ہو، تو ہم بس اس کو کھینچ کے اپنا بنا لیں. اب وہ جب بڑا ہوتا ہے بچہ تو پھر جب اس کو پتہ چلتا ہے تو بچہ ریوولٹ کرتا ہے، پھر ماں باپ بیچ میں آ جاتے ہیں اصلی، پھر اور کئی قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں.
اس سے تو میں سمجھتی ہوں قطعی پرہیز کرنا چاہیے. یہ ظلم ہے، رشتے کو کاٹنا ہے. لیکن دوسری صورت کیا ہے کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ کچھ پیرنٹس کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے بچہ اپنا پال نہیں سکتے. اس صورت میں اگر کوئی اور پالتا ہے تو وہ ان کی مدد ہوتی ہے. ایسے میں اگر وہ پال لے جس کو تمنا بھی ہو بچے کی تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی کیئر زیادہ کرے گا، محبت اس کو زیادہ دے گا، اور اس سے بچے کی شخصیت پر ایک مثبت اثرات ہو سکتے بجائے اس کے کہ وہ ایسی جگہ پلتا جہاں اس کی کوئی کیئر کرنے والا نہ ہوتا. اسی طرح جو یتیم بچے ہیں، بے سہارا بچے، ان کو پالنا، ان کو لینا، یہ ایک بہت ہی نیکی کا کام ہے. مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم بچہ پل رہا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم بے عزت ہو رہا ہو. تو یہ کام تو کیا جا سکتا ہے. پھر یہ ہے کہ اب آپ نے جب لے لیا اس بچے کو تو پھر اس کے بعد اگلے کئی سٹیپ شروع ہو جاتے ہیں کہ اس بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اصل ماں باپ کون ہے، اس بچے کا اصل ماں باپ کے نام کے ساتھ ہی وہ ہو. اگر کہیں قانونی مجبوری کے تحت نام رکھنا بھی پڑے تو بچے کو پتا ہو کہ یہ میرا اصلی نام نہیں ہے، حقیقت حال اس کو معلوم ہے. لیکن جان بوجھ کر کسی غیر کی طرف اپنے نام کو منسوب کرنا اپنے اصل باپ کے سوا، یہ ایک بہت کبیرہ گناہ ہے، جنت میں لے جانے سے محرومی کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور دور جاہلیت کی یاد میں سے ہے. کیونکہ شریعت کے کچھ مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ نسب کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، عزت کی حفاظت، نسب کی حفاظت کہ کون کس کا بچہ ہے. کیونکہ اس سے پھر پردے کے احکامات، اس سے پھر جائیداد کی تقسیم، اس سے پھر والدین اور رشتہ داروں کے حقوق، ان سب چیزوں کی حرمت لازم آتی ہے. کیونکہ ایک بچہ جس کی اگر قلبی انکلینیشن اپنے ماں باپ کی طرف نہیں ہے اور اس کی بجائے کسی اور کی طرف زیادہ ہے، یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے. اس میں بچے کا قصور نہیں تو کسی نے اس پہ ظلم کیا ہے نا، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا تھا. انسان تو جس ماحول میں رہتا ہے اسی سے مانوس ہو جاتا ہے. تو ہر چیز اپنے اصل پر ہی، سچ پر ہی زیادہ فائدہ مند ہے، الا یہ کہ ایکسیپشنل صورتحال ہو تو پھر وہ تو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کوئی شخص کیا کر رہا ہے. کوئی حرج نہیں، وہ بھی تو انسان ہے. اگر کوئی بچہ ناجائز ہے تو بجائے اس کے کہ وہ کسی ہوم میں پلے کہ نہ اس کا کوئی خالہ، نہ ماموں، نہ چچا، کوئی بھی نہ ہو، دنیا میں تنہا ہی ہو، تو ٹھیک ہے اس کو کوئی اپنا بچہ بنا لے اور اس کو بڑے ہو کے بتا دے. اس کے باپ کا نام کہ یہ نام رکھا جاتا ہے، بس کچھ بھی رکھ دے. جی میں نے کوشچن بھیجا تھا تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک ذریعہ گناہ ہے اور ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ باپ کا نام آپ چینج کریں. اس میں والدین جو کپل ہیں وہ اس پہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خود برا سے نوازے، بجائے اس سے گناہ میں ملوث ہوں. اس کی وجہ سے اور بہت ساری کیونکہ مسلسل ایک جھوٹ کی کیفیت میں انسان ہوتا ہے. جی بچوں کی جو آتی ہیں ویڈیو گیمز بھی ہیں، کارٹونز بھی ہیں، آج کل جو بھی قسم کی مطلب گیجٹس جو بچے کھیلتے ہیں ان سب کے بیکگراؤنڈ میں میوزک چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ اس کا نتیجہ آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں نا کہ بچے پھر ماں باپ کی کتنی سنتے ہیں، نماز کتنے شوق سے پڑھتے ہیں، پڑھائی میں کتنے فوکسڈ ہیں، سب خرابیاں دیکھ رہے ہیں نا ہم. تو کیا مجبوری ہے کہ ایسی ہی گیم ان کو لے کر دیں؟ کوشش کریں اس سے ہٹائیں. اور بہت کچھ ہے کرنے کو. ہر کھلونے میں جب ہم پیرنٹس بائک آؤٹ کریں گے تو لوگ کھلونے بدل لیں گے، ان پہ کارٹون ہے. آپ دیکھیں کہ نسلوں کو مسخ کرتے ہوئے اٹھاتے ہیں نا، نیچر سے دور کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو کمیونٹی تھی اور جو صحابہ کرام کی اٹھان جہاں ہوئی تھی وہ بالکل نیچر میں ہوئی تھی، صحرا میں ہوئی تھی. شہر سے بھی باہر لے جاتے تھے تاکہ بچے جو ہیں وہ نیچر کے قریب ہوں اور ان کے جو اصل جوہر ہے انسانیت کا وہ باہر آئے. ان ساری چیزوں سے اصلی جوہر جو ہے وہ مسخ ہو کے رہ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا عمل ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کر آئیں؟ جی اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں نے دبئی میں ابھی 8 ویک کا ایک کورس کروایا ہے. اس کو آپ انٹرنیٹ پہ الہدا پی کے ویب سائٹ پہ اور farhathashmi.com پر آپ سن سکتے ہیں. پیرنٹنگ کے اندر پیرنٹنگ کا ٹیب ہوگا، اسلامک پیرنٹنگ، اس میں آپ جا کے سارے لیکچرز آپ کو مل جائیں گے. اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً میں نے اس ٹاپک پہ کافی لیکچر دیے ہوئے ہیں جن میں نے مختلف اوقات میں مختلف چیزیں سکھائی ہیں. چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں جواب دینا چاہوں گی. مختصراً یہ ہے کہ بچے کی اچھی تربیت کے لیے
خود اپنا اچھا نمونہ قائم کرنا بہت ضروری ہے. جس شخص کے قول اور فعل میں تضاد ہوگا اس کی بات اثر نہیں کرے گی. اور گھر والے ہمارے فعل کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, اور اس میں اگر ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سوری کر لینا چاہیے. اب مثلاً چھوٹی سی مثال ہے, جیسے آج میرا یہاں لیکچر تھا اور مجھے 10:30 پہنچنا تھا اور بیٹے کو بھی ساتھ ہی لانا تھا, تو اس نے تھوڑی سی دیر کر دی, تو میں اسے ناراض ہوئی کہ تم کیوں دیر سے سوئے ہو رات, تمہیں پتا تھا ہم نے صبح جانا ہے تو تم وقت پر نکلتے, تم جلدی سوتے اور جلدی اٹھتے اور جلدی ہم نکلتے. اور مجھے تھوڑا غصہ بھی تھا. وہ چپ ہو گیا, اس نے کچھ نہیں آگے سے کہا. تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہتا ہے کہ وہ آپ نے ایک ریکارڈنگ کرنے کو کہی تھی, وہ میں نے کر لی ہے. تو میں نے کہا اچھا تم یہ کرتے رہے رات کو؟ کہتا ہاں مجھے بہت پریکٹس چاہیے تھی تو اس وجہ سے لیٹ ہوا. تو اب آپ دیکھیے کہ ہم لوگ کبھی تحقیق نہیں کرتے بچوں کے معاملے میں کہ ان کے بیک آف مائنڈ کیا ہے. ہم منفی سوچتے ہیں کہ ضرور کوئی انہوں نے گڑبڑ کی ہوگی اس لیے یہ سب ہوا, یعنی برداشت کی بھی کمی ہوتی ہے. لیکن بہرحال جو وقت پر آنے کی بات ہے وہ تو ایک عہد ہے اور اس کو پورا کرنا ہی چاہیے, اور اس پر ناراضگی بھی اپنی جگہ بجا ہے کہ ہم تاخیر سے نہ جائیں. لوگوں کو ایک ٹائم دیا اور خود ہم کسی اور ٹائم پہ پہنچے. اللہ کے ہاتھ میں ہماری ساری چیزیں کہ بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ایک چیز سکھاتے ہیں اور پھر خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے. پرسنلی مجھے جو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ریڈنگ اور دین کی باتیں پڑھنے کا. چھوٹی سی چیز سے شروع کریں, ایک حدیث سے, ایک دعا سے, ایک آیت سے, چھوٹی سی شیئرنگ کریں علم کی. ہم کٹھے کھاتے ہیں, کٹھے سفر کرتے ہیں, کٹھے بہت کام کرتے ہیں, لیکن کٹھے پڑھتے نہیں ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ بہت دفعہ 99% ایسا ہوا ہے کہ کوئی غلطی میں نے کی اور جب ہم پڑھنے بیٹھے تو وہاں اسی حدیث میں یا اسی جگہ پر وہ چیز آ گئی, ون وے اور دی ادر. تو اس پر پھر آپس میں ڈسکشن بھی ہوتی. اس میں دونوں فریقوں کو اصلاح کا بہت موقع ملتا ہے, خاص طور پہ جب بچے بڑے ہو جائیں. چھوٹے ہوں تو طریقے اور ہوتے ہیں, بڑے ہوں تو پھر جب آج ہی جیسے بیٹے نے مجھے بتایا کہ ریکارڈنگ میں نے کر لی تو پھر میں نے اس کو شاباش دی. میں نے کہا الحمدللہ یہ کام تم نے بہت اچھا کیا کہ ایک کمٹمنٹ نبھا لی, لیکن مجھے بھی ایک کمٹمنٹ نبھانی ہے. تو ہمیں ایسے چلنا ہے کہ کسی کا بھی حق نہ مارا جائے. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اتنی بات سمجھنے لگتے ہیں. جب چھوٹے ہوتے ہیں تو اپنے عمل, اخلاق اور رویے سے ہی ہم سکھا سکتے ہیں. مثلاً اگر ہم خود نماز نہیں پڑھ رہے یا لیٹ پڑھ رہے ہیں تو بچے بھی کیوں پڑھیں گے؟ اگر ہم سو رہے ہیں تو وہ کیوں اٹھیں گے؟ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ کیوں سچ بولیں گے؟ اگر ہم جذباتیت دکھا رہے ہیں تو وہ کیوں کام ڈاؤن ہوں گے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کر کے سکھانی ہیں. تو بہترین پیرنٹنگ کیا ہے؟ عمل سے اصلاح. جی دیکھیے, اکیلے آپ صحرا میں نہ جائیں, رات کو ایسی جگہ نہ جائیں جہاں آپ کو خطرہ ہو. لیکن یہاں سے اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو ایئرپورٹ پہ چھوڑتے ہیں, ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی ہوتی ہے, جہاز میں سیکیورٹی ہوتی ہے, جہاں اترتے ہوتی ہے, آگے کوئی لینے والا ہوتا ہے, تو مقصد تو پورا ہو گیا نا جس کے لیے اکیلے جانے سے منع کیا گیا. جب مقصد پورا ہو گیا تو حرج نہیں. آپ کو پتا یہ فتویٰ تبدیل ہو چکا ہے نا اب, کیونکہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں. اوکے, جزاکم اللہ خیرا. اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.